السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے دار کے لیے حسب ذائل چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ جھوٹ سے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے روزے کی کوئی اہمیت نہیں۔ لغو اور رفث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، روزہ تو لغو اور رفث سے بچنے کا نام ہے۔ اس لیے اگر تجھ کو کوئی سب و شتم کرے یا تیرے ساتھ جہلیت سے پیش آئے تو کہہ دے میں تو روزے دار ہوں۔ لغو اور بے فائدہ اور بےہودہ کام کو کہتے ہیں، جیسے ریڈیو اور ٹی وی کے لیکچر اور بےہودہ پروگراموں کا سننا اور دیکھنا ہے۔ تاش، شطرنج اور اس قسم کے دیگر کھیل ہیں۔ فحش ناول، افسانے اور ڈرامے ہیں۔ دوست احباب کے ساتھ خوش گپیاں، چغلیاں، بےہودہ مذاق اور دیگر ناشائستہ حرکتیں ہیں۔ رفث کا مطلب ہے جنسی خواہشات پر مبنی باتیں اور حرکتیں ہیں۔ یہ لغو رفث روزے کی حالت میں بالخصوص ممنوع ہے، اس لیے تمام مذکورہ باتیں اور حرکتوں سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح کوئی لڑنے جھگڑنے کی کوشش کرے، گالی گلوچ کر کے اشتعال دلائے تو روزے دار اس جاہلیت کے مقابلے میں صبر و تحمل اور درگزر سے کام لے، اور دوسرے فریق کو بھی اپنے عمل سے یہ واعظ و نصیحت کرے کہ روزے کی حالت میں بالخصوص جدال و قتال سے بچنا اور قوت و برداشت سے کام لینا چاہیے۔ جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے اجتناب کا مطلب ہے کہ روزے میں نہ جھوٹی بات کرے، نہ دجل و فریب پر مبنی کوئی حرکت، جیسے دکان میں بیٹھ کر گاہکوں سے جھوٹ بولے یا ان کو دھوکہ اور فریب دینے کی کوشش کرے، جیسے کہ بدقسمتی سے بے شمار دکاندار ان حرکتوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ حرکتیں ہر وقت ہی ممنوع ہیں، لیکن روزہ رکھ کے ان حرکتوں کا ارتکاب تو بہت بڑی جسارت و غفلت شعاری کا عجیب مظاہرہ ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ہیں جن کو سوائے پیاس کے روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی شب و بیدار ہیں جن کو بے خوابی کے سوا شب و بیداری سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔